سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مشائخ نقشبند حضرت مجد السائیں رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں کچھ اشارے بیان فرمائے ہیں جس کو بزرگان دین نے الحمدللہ اس کو بیان کیا ہے. نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ ایک عجیب و غریب اللہ پاک نے اس امت کو عنایت فرمائی ہے چیز. اس سلسلے سے ہر لمحے سالک کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہتا ہے. ہر لمحے اس کے اسباق یعنی لیسن سبق بہت مختلف ہیں دوسرے سلاسل سے. حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں جو گرے ہوئے ہیں. 17,000 پردے ہیں نورانی. اس قدر دور ہے انسان اللہ تعالیٰ سے. 70,000 پردے ہیں. تو اللہ پاک نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے اس کے جسم ہی کے اندر انتظام کر دیا اور 7 ایسے دروازے اللہ نے لگا دیے جسم پر کہ ان دروازوں کے ساتھ وہ اللہ کے قرب میں پہنچ سکتا ہے. ان کو لطائف کہتے ہیں. لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخوا، لطیفہ نفس، لطیفہ قلبیہ. 7 اسباق ہیں. یہ 7 دروازے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پہ فٹ کیے ہوئے ہیں. مشائخ نقشبند الحمدللہ ان دروازوں سے اپنے مریدوں کو لے جاتے ہیں اوپر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا انتظام ہے کہ جب انسان پہلا سبق لیتا ہے یعنی پہلے لطیفے پر، یہ وہ بتا رہا ہوں جو حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے. بہت ہی باریک اور عجیب نقاط ہیں جو کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو تشریح فرمائی ہے. یہ جو ہے پہلے سبق پر جب انسان پہنچتا ہے لطیفہ قلب پر، اور جب اس پر سبق ملتا ہے تو سبحان اللہ اس پہلے سبق پر 70,000 میں سے 10,000 پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. اور ہر لطیفے سے یہ معاملہ بنتا ہے. ہر سبق سے آگے گویا کہ جب 7 سبق ملتے ہیں تو 70,000 پردے اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. پہلے سبق پر انسان ہوتا ہے لطیفہ قلب پر الحمدللہ، اور وہ بتدریج اللہ کے ذکر میں فنا ہونا شروع ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کا ذکر بڑھتا ہے اس قلب پر اور فنایت حاصل کرتا ہے تو اس کے پردے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے قرب کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ الحمدللہ اس لطیفے کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تک پہنچ کر پھر اس کو اس کی شؤون و صفات نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اگلے سبق میں آتی ہیں بہت سی چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور یہ ساری چیز جو ہیں بے کیف ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مزہ نہیں دیا ہمیں. جب سیب کھاتے ہیں مزہ آتا ہے نا، دل کرتا ہے اور کھائے. اورنج کھاتے ہیں اس کا مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے اور کھائیں. کیلا کھاتے ہیں اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، دل کرتا ہے اور کھائیں. ہر چیز میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے
ہر چیز میں اللہ نے ہمیں ٹیسٹ دے دی ہے. وہ ٹیسٹ ہمارے خواہشات کو بڑھاتا ہے. ہم اس ٹیسٹ کو لینے کے لیے دوبارہ وہ چیز پھر کھاتے ہیں. پیٹ بھرا بھی ہو نا آدمی کا، لیکن ٹیسٹ کے لیے انسان کہتا ہے چلو تھوڑا سا اور کھا لیتا ہوں. تو اس طرح ہر چیز دنیا کی جو آپ کو ملے گی نا، وہ ٹیسٹ لیس نہیں ملے گی. اس لیے انسان دنیا میں گم ہو جاتا ہے. ہم کھاتے ہیں نا زردہ پلاؤ، گوشت، سب کچھ، مٹن شٹن، یہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ رکھا ہے. اگر یہ ٹیسٹ نکال دو، زبان سے ٹیسٹ نکال دو، کوئی چیز کھائیں گے آپ؟ کبھی نہیں کھائیں گے. تو ٹیسٹ جو آپ کو اللہ نے رکھ دیا، اس کا بڑا احسان و کرم ہے. اس ٹیسٹ کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں اور یہ دنیا بن جاتی ہے انسان کے لیے. لیکن اللہ پاک نے سبحان اللہ اپنے قرب کا ٹیسٹ جو چھپا کے رکھا ہے. کہ اگر بندے کو دنیا میں ٹیسٹ مل جائے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ تو پھر ہر کام ختم اس کا. تو اللہ کی معرفت کا کیا ٹیسٹ ہوگا، اللہ کی قرب کا کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا. جس وقت یہ بندہ اسباق طے کر رہا ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ چیز. اس کو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا، بے چگوں فرمایا ہے کہ یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ ٹیسٹ لیس ہے. یاد رکھیں یہاں ٹیسٹ نہیں ہے. اور جیسے انسان جیسے مر گیا اور وہ پہلے لطیفے پر تھا یا دوسرے پر تھا یا تیسرے پر تھا الحمدللہ، اور اس کی انتقال ہو گیا، کیا پتہ کب انسان چلا جائے سبق لیتے لیتے، پہلے سبق پہ ہے یا دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ انتقال ہو گیا. تو جس وقت انتقال ہو جاتا ہے تو الحمدللہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لطیفے کا قرب کا ٹیسٹ انسان اللہ پر پھر کھولتے ہیں انسان. اور پھر لوگوں نے اس پہ کشف پہ دیکھا ایسے لوگوں کو سبحان اللہ کہتے ہی تو ہو بس پوچھے ہی نہیں جی کیا مزے ہیں. الحمدللہ کیا لطف تھا جو ذکر کا جو ہم نے دنیا میں کیا. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو آزماتے بھی تو ہے نا، یا نہیں؟ آزمائش پہ انسان جب آزمائش آتی ہے، آزمائش پہ انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو ترقی ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ اگر ہم ٹیسٹ پہ چلیں تو پھر تو وہی مسئلہ ہو گیا سیب والا کیلے والا کہ ٹیسٹ ہے سیب میں تو کھانا شروع کر دیا. تو ہم تو پھر ذکر اس وقت کریں جب ٹیسٹ آئے. بولے سبحان اللہ. اور اس کا ٹیسٹ آ جائے تو میں تو کہتا ہوں ساری راتیں آپ بیٹھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. تو پھر وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں ٹیسٹ کا تو اس کو تجھے نہیں دکھاؤں گا، دیکھنا یہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تو کتنا یقین کرتا ہے اس بات پر. اللہ اکبر کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اس پہ تجھے کتنا یقین ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بات بنے نہ بنے. وہ پھر حضرت کا فکر یاد آتا ہے، مزہ آئے نہ آئے، ٹیسٹ آئے نہ آئے، تب بھی تو مانے نہ مانے، اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں بھائی یہاں ٹیسٹ نہیں آ رہا، کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہے ہی نہیں، سب برابر ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ ہم تو کرتے ہیں وہ کرتے نہیں، سب معاملہ اچھا ہے، مزہ نہیں آ رہا. لیکن وہ سید کرتا ہے جسم کے اندر الحمدللہ، کیفیت بنتی ہیں. ایسا وجہ نہیں ہے کیفیت نہیں بنتی، وہ دوسرے انداز سے انسان کے اندر آتی ہیں، دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ چیز انسان میں ڈالتا ہے اس چیزوں. تو جتنا بھی آدمی بے چوں ہو، مطلب بے ٹیسٹ ہو، بے مزہ ہو اور ذکر کے اندر باقاعدہ ہو، سمجھیں اس کو بڑا بلند مقام ہے اللہ کے نزدیک، بڑا بلند مقام. یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک ہماری آزمائش ہے. میرے بھائیو کچھ بھی ہو جائے اس تسبیح کو نہ گرنے دیں ہاتھ سے. سبحان اللہ. اللہ نے نقش بندی سلسلے کی تسبیح پکڑا دی ہے نا ہمیں، اس تسبیح کو نہ گرنے دیں اپنے ہاتھ سے. سبحان اللہ. بس جب بھی بیٹھے ہیں دن ہاتھ مزہ آ رہا نہیں آ رہا، دھیان کہیں جا رہا ہے، باتیں کہیں ہو رہی ہیں، نفس کچھ اور باتیں بتا رہا ہے، خیالات میں برے برے خیالات آ رہے ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، ادھر آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، واہیات خیالات آتے ہیں، ننگی عورتیں آ رہی ہیں. خیال میں انسان بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، بہت گندی گندی چیزیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے خیال آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جتنے بڑے خیال آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ الحمدللہ اتنے ہی قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی. کیوں کہ دشمن آپ کو بھگا رہے ہیں وہاں سے. اگر آپ قریب نہ ہو تو دشمن کو کیا پتہ آپ کو بھگائے، آپ پہ زور لگائے. اس کو اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو تو نکالوں یہاں سے، تو بہت قریب آ گیا اللہ تعالیٰ کی. تو
تو اس کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے وسوسے ڈالنے کی. یاد رکھنا اس کو پوری طاقت ہے. یہاں بھی آپ نقطہ نوٹ کر لیں, پوری طاقت دی اس کو کہ اینڈ تک پوری چھوڑے گا ہمیں. اس نے اللہ سے ہمیں دور کرنا ہوگا. ہمارا کام ہے کہ بس الحمدللہ اتنا پکا اپنا ایمان کر لے انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہے بس ہمارا کام تو ایک ہی ہے, اپنے مولا کو یاد کرنا ہے. بس اللہ نے ہمیں بتا دیا, طریقہ دے دیا, الحمدللہ راستہ بتا دیا. بس اب ہمیں ادھر ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بس 5 وقت نماز ہو, الحمدللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ دے رہا ہو, کوشش کر رہا انسان, ہو جائے کوئی بات نہیں, پھر رکے, ہو جائے پھر رکے. انسان ہی ہے نا. یہ نہیں کہ تھوڑا گناہ ہو گیا تو تصویر نہیں, یا گناہ ہو گیا ہم ذکر نہیں کرتے. اس کا بڑا اچھا علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے, بہت اچھا بتایا کہ فوراً غسل کر لیں. کیا کر لیں؟ غسل کر لیں. کون سا غسل؟ سبحان اللہ, کون سا غسل؟ اللہ نے اس کا غسل جو بتایا بہت اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ فوراً استغفار کر لیں. سبحان اللہ, غسل ہو جاتا ہے اسی وقت. پھر تسبیح پکڑ لیں. پھر گندہ ہو گیا, گندہ لگ گیا کپڑے پہ, پھر کیا کریں گے؟ پھر غسل کر لیں الحمدللہ. پھر اپنی صحبت, شیخ کی صحبت میں بیٹھ جائیں جا کے, سارے گناہ دھل جاتے ہیں انشاءاللہ. ایک ہی صحبت میں آتا ہے گناہ, پھر صاف ہو جاتے ہیں. زنا کر کے ہو گیا, فلاں ہو گیا, زنا بھی ہو گیا, چوری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. موڑتے موڑتے گاڑی کو موڑیں, کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ وہ طریقہ بتا رہا ہوں. زنا ہو گیا, گندگی ہو گئی, حرکت ہو گئی, بری ہو گئی, کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے شیخ ذکر اس کو کہاں کر رہا ہوگا. فوراً ٹیلی فون کھولیں, دیکھیں کون سی مسجد میں بیٹھی ہے اس وقت جماعت ہماری. سبحان اللہ. اس گاڑی کو موڑ لیں آپ. شیطان کو تو شرم نہیں آتی, زنا کر کے آ رہا ہے, وہاں جائے گا. گاڑی موڑ لیں آپ الحمدللہ. گاڑی موڑ رہے ہیں, آپ مجلس میں بیٹھ جائیں الحمدللہ. مجلس ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ کے پیچھے مہر لگ جائے گی, بخشا گیا. گناہ تو گئے, ایسی کی تیسی گناہوں کی. ایک شعر ہے بڑا اچھا, کسی کا لکھا ہو کہ ایسی کی تیسی گناہوں کی کیا ضرورت ہے. تو پھر شیطان چھوڑو, یا اس آدمی کیا گناہ کرانا, بڑا بیوقوف آدمی, تو اپنے درجے بلند کرا لیتا ہے. اور اس سے میں گناہ ہی نہیں کراتا, کرنے تو جس کام پہ لگے. تو ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ الحمدللہ شیطان بھی بھاگ جائے گا, پھر تو گناہ بھی ختم ہو جائیں گے انسان. تو میرے بھائیو, اللہ نے بہت کرم کر دی ہے. کیا احسان ہے حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کا. کیسے ہم کیا احسان بدل سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. کیا راستہ دکھا دیا سبحان اللہ. کہ پرواہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے مدینے میں, مکے میں, بولٹر میں بیٹھے, کہاں بیٹھے, مست بیٹھے, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کو دھلا رہے ہیں ہر لمحے. آپ یہ بتا رہا ہوں, میں نے پہلے بتا دی ہے کہ ساروں کا الحمدللہ اس وقت لطائف پہ ذکر ہے یا نہیں ہے؟ سارے سالکین بیٹھے ہیں جنہوں نے دعا کی ہوئی ہے اور ذکر سیکھا ہے. اگر ایک آدمی نہیں سیکھا تو سیکھ لے, آج بہت بڑی بات ہے یہ. بیوقوفوں اس میں شرماتے نہیں ہیں. کوئی سن رہا ہے اور اس نے ذکر نہیں سیکھا ہوا, آج ہی 70,000 پردوں میں سے 10,000 اٹھ جائیں گے پردے اللہ کے. پہلی سبق پہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو آپ کو پیچھے سے خوشخبری آ رہی. کیسے اٹھتے ہیں, کیا مقام ہوتا ہے, کہاں جاتا ہے, وہ میں نے بتا دیا. بیچوں ہے اس کا ذائقہ, اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں آتا, لیکن تصوف میں کام ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اتنا قریب انسان ہو جاتا ہے. اور یہی تو کہا ہے کہ اللہ نے تو اس سے بڑا فرق دیا ہے. کسی کا کرنے والا جو ہے اور نہ کرنے والے کا فرق دیا ہے کہ وہ مردہ ہے, وہ زندہ ہے. اللہ نے اتنا کچھ کہہ دیا. بتایا مردہ نہیں ہوا آدمی, کہاں ایک ذکر کرنے والے پردے اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے. ذکر میں بیٹھا نہیں, پردے گرنے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ, گرنے شروع ہو جاتے ہیں. جسے نہیں سیکھا سیکھ لے بھائیو. یہ وقت کیوں ضائع کرتے ہو, یہ تو سمندر ہے, ڈوب جاؤ اس میں الحمدللہ. کل زندگی بن جائے گی اللہ کے فضل سے. دعا کر لیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اللہم صلی علی سیدنا اللہم اغفر لنا وذنوبنا وذنوبنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت بند سبحان اللہ وجہ منتقل رحمنک فإنہ لا یغفر
یا رحم الراحمین یا اللہ ان مجالس کو ایسی قائم فرمانا یا اللہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی میرا مولا ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم سے چھین نہ لینا میرے مولا یا اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھنا میرے مولا ہمیں اس پہ استقامت سے فرمانا مرتے دم تک میرے مولا مجالس ذکر نصیب فرمانا یا اللہ تمام وساوس خطرے جتنے بھی خطرہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں میرے مولا ہم ان سے بچانا شیطان کے وساوس سے بچانا ہے میرے مولا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنا یا اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنا اس راستے میں چلنے والے جتنی بھی چیزیں میرے مولا ان کو مضبوط فرما دے یا اللہ تیرے کرم کیا تیرا فضل کا معاملہ ہے میرے مولا ہم بہت کمزور ہیں میرے مولا شیطان اور نفس ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اپنا کرم فرمانے مولا اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ یا اللہ اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ یا اللہ ہمیں واپس نہ کرنا اس راستے سے میرے مولا ہمیں واپس نہ بھیجنا میرے مولا یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے میرے مولا مشائخ نقشبند کے سلسلے سے ہمیں محبت پیدا فرما مزید تر محبت فرمائے میرے مولا اسی سلسلے کے ساتھ ہمیں اٹھا میرے مولا یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو جائیں تو معاف فرماتا ہے ہم خطا گار ہیں گناہ گار ہیں سیاہ گار ہیں میرے مولا غلطی ہم سے ضرور ہوتی رہیں گی میرے مولا لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیری کرم کے امیدوار ہیں تیرے فضل کے امیدوار ہیں اے میرے مولا ان غلطیوں کے باوجود تو نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا اپنا نام لینا سکھا دیا اپنے دوستوں سے ملا دیا تو میرے مولا آئندہ بھی ہمیں بچاتا چلا جا یا اللہ ہم پہ رحم کرتا چلا جا یا اللہ ہمارا سینے جو وساوس سے پر ہوئے ہیں شیطان نفس ہمیں پریشان کرتا ہے میرے مولا ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ ہمیں حفاظت فرما دے یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط کر دے ہمارا یقین اتنا مضبوط کر دے میرے مولا ہمارے ایمان ہمارے اتنا رچ بچ جائے ہمارے دل کے اندر میرے مولا کہ ہر بات پہ ہمارا یقین پختہ ہوتا چلا ہے میرے مولا یا اللہ اپنی محبت نوازتے اپنی معرفت سے نوازتے میرے مولا یا اللہ اپنے دوستوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تو ان سے محبت کرتا ہے میرے مولا ان کی صحبتیں نصیب فرما میرے مولا ان کی خدمتیں نصیب فرما ان کی اطاعت نصیب فرما ان کی محبتیں نصیب فرما اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری آج اس مجلس کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دونوں لوگوں کے دلوں کو رجوع فرما اپنی طرف اپنے ذکر کی طرف میرے مولا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ